قدموں کے نشانوں کو تلاش کرتے کرتے یہ غار ثور کے کنارے پہنچ گئے۔ کھوجیوں سے انہوں نے لڑائی بھی کی کہ تم پاگل ہو، کدھر جا رہے ہو؟ ایک روایت میں یہ بات بھی آتا ہے کہ کھوجیوں نے ان سے کہا کہ خدا کی قسم، تمہیں جس کی تلاش ہے وہ اس غار سے آگے نہیں گیا، وہ یہیں پہ ہے۔ اب بہرحال وہ تو تلاش کرنا ہی چاہتے تھے، ہر طرف سے وہ تلاش کر رہے ہیں، اور یہ بڑا ہی غمگین سا منظر تھا، زمین و آسمان بھی اداس سے کہ اب کیا ہوتا ہے کہ غار کے اندر نبی علیہ السلام بھی ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، اور کافر غار کے چاروں طرف آ چکے ہیں، غار اور اس پہاڑ کے اوپر موجود ہیں اور تلاش کر رہے ہیں، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کافروں کو دیکھ بھی لیا۔ لیکن اللہ رب العزت کی شان کو دیکھیے، کائنات کی سب سے عظیم اور قیمتی چیز کی حفاظت اللہ رب العزت نے ایک ایسی چیز سے کی جو انتہائی کمزور ہے، اور قرآن کے اندر بھی آیا ان اوہن البیوت، مکڑی کا جالا جو اپنی ذات میں انتہائی کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو بتانا چاہتے تھے تمہاری تو تدبیریں اس سے بھی زیادہ بودی ہیں، تم تو میری اس چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم میری قدرت کو کیا سمجھنے والے ہو۔ تو اللہ کے حکم سے مکڑی نے وہاں جالا بن دیا، اور ایک کبوتری نے وہاں کچھ انڈے بھی دے دیے، اور جب یہ لوگ یہاں آئے تو اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھنے والے مکہ کے کافر، بلکہ سردار امیہ ابن خلف کہنے لگا کہ غار کے دہانے پر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے جالے لگے ہوئے ہیں، کبوتری نے انڈے بھی دیے ہوئے ہیں، اندر تو کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ یہ عقل انسان کو دھوکہ دے جاتی ہے۔ اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، خدا کی قدرت ان کی تمام کوششوں کے سامنے حائل ہو گئی، اور وہ سب ریزہ ریزہ ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اور محبوب کے ساتھی کو بچا لیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہی دیکھ رہے ہیں کہ غار سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ غار کا دروازہ دہانا، اور کہیں نہیں جا سکتے، اور دہانے میں کھڑے ہیں کافر اور ساتھ ہے محبوب۔ اب کیا کریں؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تو غم کی انتہا کوئی نہیں تھی، اور نبی علیہ السلام سے محبت کا تعلق رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر میں قتل ہو گیا تو میں ایک آدمی ہوں، میری کیا بات ہے؟ اگر خدا نخواستہ آپ کو کچھ ہو گیا تو پوری امت پریشان ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، میرے پیارے غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک فرمان جو آپ نے اس غار میں اپنے یار غار سے کو فرمایا، اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ آج بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، 10واں سپارہ سورہ توبہ، تو یہ پڑھا جاتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا۔ قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ کو یہ کلام اتنا پسند آیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے آہستہ سے عرض کی یا رسول اللہ، اگر انہوں نے اپنے ہی پیروں کو دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ جب یہ کہا نا تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تیرا ان دو کے بارے میں کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے اندر بھی ایک نکتہ ہے، آج بھی ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے پریکٹیکل ایک پوائنٹ ہے۔ کیا فرمایا؟ یا ابا بکر، اے ابو بکر، آپ کا ان دو لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ یہ نہیں کہا ابو بکر میرے اور تمہارے بارے میں کیا خیال ہے کہ محمد اور ابو بکر کے ساتھ اللہ ہے، یوں نہیں فرمایا۔ کلام کا انداز سمجھیے اور نکتہ سمجھ لیجئے۔ کیا فرمایا ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے ان دو لوگوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہو؟ تو یہ دو لوگ تو قیامت تک کوئی اور بھی دو ہو سکتے ہیں، اس اعتبار سے کہ جہاں دو مخلص ہوں گے ان کے ساتھ تیسرا اللہ ہوگا، جہاں دو مخلص ہوں گے، محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوں گے، ان کے ساتھ تیسرا اللہ ہوگا۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ دو میاں بیوی ہیں، دو بھائی ہیں، دو پارٹنر ہیں، دو لوگ ہیں،
یہ اخلاص کے ساتھ دونوں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہو جائیں اللہ کے لیے، ان کے ساتھ تیسرا اللہ ہوگا۔ ابھی یہ سب باتیں ہو رہی تھیں، صدیق اکبر کی پریشانی ختم نہ ہوئی، وہ پریشان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں آپ کی حفاظت میں یہ کرنی ہے۔ اتنے میں ایک کافر آیا اور وہ تو غار کے دہانے پر پیشاب کرنے بیٹھ گیا۔ اب تو صدیق اکبر اور پریشان ہو، یا رسول اللہ تو ادھر بیٹھ ہی گیا، ذرا سی نظر پڑ گئی، اس نے نیچے دیکھ لیا اور تو بس ہم تو سامنے نظر آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تسلی دی، فرمایا رنجیدہ مت ہو، وہ ہمیں نہیں دیکھ رہا، اگر وہ دیکھ رہا ہوتا تو یہاں ہماری طرف ایسے تھوڑی قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا۔ اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے فرشتوں کے ذریعے پردہ کر دیا ہے، وہ ہمیں دیکھ ہی نہیں سکتا، یہ پردہ اللہ کی طرف سے حائل ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہاں غار میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غمگین ہے اور اللہ کے محبوب ان کو تسلیاں دے رہے ہیں، اور ادھر بدر کے مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ اگر اس مٹھی پر جماعت کی تو نے مدد نہ کی، قیامت تک زمین کے اوپر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ کے محبوب مانگتے چلے جا رہے ہیں، چادر گر رہی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا، صدیق اکبر بار بار چادر اڑا رہے ہیں، اور جب بہت زیادہ اللہ کے محبوب نے عاجزی کر لی، صدیق اکبر نے فرمایا اے اللہ کے محبوب بہت ہو چکا، کافی ہو چکا، آپ کی دعائیں اللہ نے قبول کر لیں۔ یہاں صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے رہے ہیں۔ تو یہ دو لمحات ہیں اور دو دوست ہیں، ایک جگہ ایک کے ساتھ غم گساری کا معاملہ کر رہا ہے اور دوسری جگہ دوسرے کے ساتھ غم گساری کا معاملہ کر رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن عمر ابن خطاب کی زندگی بھر کی عبادت سے افضل ہے۔ اب کفار مکہ جو ہیں غار سے تو واپس چلے گئے، اب پوری طرف چاروں طرف 100 اونٹوں کے لیے لوگ دوڑ رہے، جگہ جگہ کے کہیں سے کوئی ملے کہیں سے کوئی ملے، چلتے چلتے 3 دن میں کافی تک تھک گئے اور ان لوگوں کا جوش ٹھنڈا ہو گیا نسبتاً، وہ جو جوش و خروش تھا 3 دن میں کسی حد تک نرمی آ گئی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے خروج اختیار فرمایا، اس کے بارے میں بھی چند باتیں ہیں، ذرا غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے اس سفر میں کون سا گھرانہ قبول ہے اور کیا زبردست پلاننگ اور ترتیب ہے۔ نبی علیہ السلام نکلنے سے پہلے صدیق اکبر سے بات کی رات کو آؤں گا چلنا ہے، اور پیچھے گھر میں ساری ترتیب بن گئی۔ حضرت اسماء کی ڈیوٹی لگی، حالانکہ وہ پریگننٹ تھیں، ان کی ڈیوٹی لگی روز کھانا غار ثور پہ پہنچانا ہے۔ نبی علیہ السلام وہاں ہیں غار ثور میں، صدیق اکبر ہیں غار ثور میں۔ اب صدیق اکبر کا غلام عامر ابن فہیرہ جو ان کے غلام تھے آزاد کردہ، وہ سارا دن بکریاں چراتے تھے اور رات کو غار پہ پہنچتے اور یہ حضرات جو ہے وہ بکری کا دودھ پی لیتے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن جو تھے وہ پورا دن کفار مکہ کے اندر گھومتے پھرتے اور ان کی اطلاعات لے کے روزانہ کی بالکل تازہ خبریں اور حالات مکہ کے اہل مکہ کے اور تلاش کے ساری چیزوں کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر عرض کر دیتے۔ اور صدیق اکبر کے بیٹے آتے، جس راستے سے آتے، واپسی کے اوپر حضرت عامر ابن فہیرہ رضی اللہ عنہ جو غلام تھے صدیق اکبر کے آزاد کردہ غلام، وہ بکریوں کو وہاں سے لے کر آتے تاکہ پاؤں کے نشانات بھی مٹ جائیں۔ ادھر اہل مکہ اپنی پوری حکومت قوت اور سب چیزوں کے باوجود کچھ نہ پتہ لگا سکے کہ نبی علیہ السلام کہاں ہیں، اور نبی علیہ السلام کی پلاننگ دیکھیے کہ اہل مکہ کی ایک ایک بات آپ کو غار میں بیٹھے مل رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سفر شروع ہوا ہجرت کا، یہ کب شروع ہوا؟ پروفیسر ظفر احمد صاحب کی تحقیق یہ ہے، اور بھی علماء کی تحقیق یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شب جمعہ میں نبی علیہ السلام مکہ سے نکلے اور غار ثور پہنچے۔ جمعہ، ہفتہ اور اتوار 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں قیام کیا۔ پھر 5 ربیع الاول پیر کے دن، دوشنبہ پیر کے دن نبی علیہ السلام غار سے نکلے اور 12 ربیع الاول پیر کے دن مدینہ طیبہ پہنچے۔ پھر 12 سے لے کے 15 ربیع الاول تک 4 دن جو ہے قباء کے اندر قیام رہا، اور پھر 16 ربیع الاول بروز جمعہ مدینہ طیبہ کی طرف مسجد قباء کی طرف سے آگے کی طرف سفر ہوا، جس میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔